الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان جس میں آپ لوگ ہیں اللہ کے مہمان، اس کی 10ویں تاریخ ہے اور یہ برادران امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کی طرف سے یہ اہتمام کیا ہوا آخری پروگرام ہے، اور اس مناسبت سے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اس آیت کے عنوان سے اپنے عرائض پیش کر رہا ہوں. پروردگار عالم بہت اچھی صفت جس میں مومن، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قومیں تھیں، ملتیں تھیں، ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جائیں. مقصد و ہدف ایک بہت بڑے مقصد پہ جو ہے متقی ہونا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ تمہیں زحمتیں دی جاتی ہیں. تو جو مومن ہوتے ہیں پھر وہ زحمتوں کو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ آپ جس بھی دھندے میں لگیں گے، کوئی بھی دھندا دنیا کا بھی ہو کوئی، اب جس دھندے سے بھی لگیں گے تو وہ دھندا تو کرنا پڑے گا اور اس کی آپ زحمتیں تو اٹھائیں گے. اب ایک دکان کھولیں گے، لازمی صبح سے بیٹھیں گے آپ، جس طرح ٹائم ہے، گاہک آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بیٹھیں گے. اب گھر سے ہٹیں گے، بیٹھیں گے، وہاں ہو سکتا ہے بھوک لگے، ہو سکتا ہے پیاس لگے، ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ زحمت تو اٹھانی پڑے گی. اسی طرح دنیا کی کوئی بھی نوکری یا کوئی بھی کام ہو، دھندا آپ لے لیں تو لازمی ہے آپ کو تو حضور تو لانا پڑے گا. اس میں حاضری تو ہوئی کہ اس میں تو زحمتیں تو اٹھانی پڑیں گی تاکہ آپ اس کام سے وفاداری بھی کر سکیں اور آپ نتائج جو لینا چاہتے ہیں وہ لے بھی سکیں. بس ہر کام میں جہاں بھی انسان انوالو ہوتا ہے، جس کام میں بھی لگے گا، اس کام میں وہ زحمتیں اٹھانی پڑے گی اور زحمتیں اٹھا کے نتیجے تک پہنچیں گے. آپ یہ کہہ دو کہ نہیں زحمتیں بھی نہیں اٹھائے اور نتیجے بھی مل جائیں، نہیں، اس قسم کی دنیا پروردگار عالم نے نہیں بنائی. پروردگار عالم نے، عرض کر رہا ہوں آپ کو، ایک بہت اچھا بنایا ہے، اور اتنا اچھا بنایا ہے کہ آپ کو اختیار دیا ہے، آپ خود بناؤ خود بگاڑو، یہ اتنا اختیار دیا ہے تم. یعنی اب یہ زحمتیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں، دینے والا فاعل کہلاتا ہے، لینے والا قابل کہلاتا ہے. فاعل دینے والا پروردگار عالم ہے، لینے والے آپ ہیں. کوئی مخلوق نہیں ہے، ایک مختار ہے، ایک آپ ہیں مختار مخلوق. یعنی پروردگار عالم نے آپ کو مختار بنا دیا ہے کہ یہ لو نہ لو تمہاری مرضی ہے. یا دوسرے لفظ میں جس طرح سے آپ کہہ دو کوئی ایڈمیشن تو اسکول میں لے لو،
وہ دے دیا ایڈمیشن، لیکن اب پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے، پڑھ کے کامیاب ہو تمہاری مرضی، نہ پڑھ کے فیل ہو تمہاری مرضی. یعنی اسی انداز سے ہے ایک، یعنی یہاں آ کر آپ کو زحمتیں کرنی ہیں اور زحمتیں اٹھا کے آپ کو کامیابیاں لینی ہیں. یہ دنیا ایسی بنی ہوئی ہے پروردگار عالم. آپ یہ کہہ دو کہ نہیں کوئی زحمت نہیں، نہیں یہ آپ ایسا نہیں کرتے ہو. یہ کیا ہے کہ صبح کو اٹھے؟ نہیں جی نہیں، زحمتیں آپ کو اٹھانی ہیں. یہ کیا ہے دوپہر کو یہ کرے، وہ یہ کیا ہے کہ وہ نہیں کرو، وہ کیا ہے کہ ادھر نہیں دیکھو، وہ کیا ہے وہ نہیں سنو، وہ کیا ہے یہ نہیں کرو. یہ سب جس طرح میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تقویٰ بچ بچ کے نکلنا. یہ بچ بچ کے نکلنے کے لیے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ راہ معین شدہ ہیں تمہارے لیے. سب کچھ پروردگار عالم نے تم کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بتانے کے علاوہ خود آپ کے اندر میں ضمیر، فطرت، یہ آپ کے وجود میں دے دیا ہے، جو کہ اچھی باتوں کو بری باتوں کو پرکھتا ہے. خود آپ عرض کر رہا ہوں بھلائیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، برائیوں کی طرف ہوتے ہیں. اس طرح سے خدا نے بہت اچھا بنا دیا ہے آپ کو. خوب یہ ماہ مبارک رمضان ہے. یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں، ایک تو ہوتا ہے موسم. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو چیز بھی جس موسم کے مطابق ہوئے گی اس کی برکتیں اچھی ہوئیں گی. اگر موسم کے مطابق نہیں ہوئے گی تو اس چیز آپ اس کی برکتیں آپ نہیں لے سکیں گے. گندم کاشت کرنے کا زمانہ ہے، شروع کا زمانہ ہے. آپ کاشت کریں گے اچھا نتیجہ لیں گے. چاول کاشت کرنے کا زمانہ ہے، وہ موسم ہے، اس میں آپ کاشت کریں گے اچھا لیں گے آپ. تو یہ برکت کی معنی یہی ہے کہ اچھے نتیجے لینا. تو یہ مہینہ ایک تو عرض کرو عبادتوں کا، دعاؤں کا، ریاضتوں کا، یہ اللہ کا مہینہ اس عنوان سے ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک خاص رعایت کا مہینہ دیا ہے. آپ کو ایک خاص رعایت کا مہینہ دیتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی خاص رعایتیں ہوتی ہیں، پروردگار عالم نے ایک خاص رعایت دی ہے آپ کو کہ یہ مہینہ میرا ہے، اب آ جاؤ اس میں تھوڑا سا کام کرو گے میں نتیجہ بڑھا کے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پروردگار عالم نے آپ کے لیے یہ مہینہ عرض کر رہا ہوں کہ رکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک اس درجے پہ پہنچ جاؤ. یہ تقویٰ کا درجہ جب انسان بہت ایک عرض کر رہا ہوں کہ یہ وادی ایک بہت مشکل ہے. بھائی مانا کہ دنیا میں ہم بہت سی چیزوں سے ہے پھنسے ہوئے. وہ ایک چیز تو نہیں ہے. آپ کے پاس معاشرہ ہے، معاشرتی مسائل ہیں، لوگوں سے رابطے رکھنے ہیں آپ کو. لوگ مومن ہیں، مومنوں سے رابطے رکھنے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے رابطے رکھنے ہیں. دنیا میں دوسری چیزیں ہیں، ان سے رابطے رکھنے ہیں. آپ کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں آپ کو معلوم نہیں، کون سی چیزیں آپ کو فائدہ مند ہیں آپ کو معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو اچھی لگے اور آپ کے لیے بری ہو سکتا ہے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بری ہو، آپ کو اچھی لگ رہی، ہو سکتا ہے اچھی ہو اور آپ کو بری لگ رہی ہو. موٹی مثال دواؤں کی ہے. دوائیں ہیں کڑوی ہے، اچھی نہیں لگ رہی لیکن فائدہ مند ہے. ہو سکتا ہے زہر بہت میٹھا ہو، آپ کے لیے برا ہو، آپ چاہ رہے ہو اس کو مزے سے پی بھی جاؤ لیکن آپ کے لیے برا ہے. تو تھوڑی تھوڑی باتوں میں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح پروردگار عالم نے ہمارے لیے جہاں بھی ہمیں واجب کہا ہے، جہاں لفظ واجب استعمال ہوا ہے، یقین جانے کہ اس میں آپ کی سعادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جہاں کہا کہ یہ حرام ہے، سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے زہر ہے. یعنی پروردگار کا احکامات اس انداز سے کہ واجب ہے آپ اس کو انجام دو، سبحان اللہ. حرام ہے اس کو ترک کرو. یہ کیوں واجب ہے کیوں حرام ہے، یہ فلسفہ بہت بڑا ہے.
یہ فلسفہ بہت بڑا ہے، یعنی اس کے لیے بہت بڑا علم چاہیے. آپ اپنے حد سے زیادہ بولو گے، جیسے کہ بچہ کہتا ہے، بچہ آپ سے بولتا ہے کہ چاند اوپر کیوں ہے، اب آپ کیا بولو گے؟ کیا جواب دو گے آپ؟ نہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، بچے کو کیا بتائیں. ہاں مجھے یاد ہے کہ یہ جب اپولو چاند پہ گیا تھا تو اخبار میں امریکہ میں کوئی بچہ بھی تھا، ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بابا یہ اپولو جو اوپر گیا ہے یہ کون لے گیا ہے؟ ہاں کہا کہ یہ اپولو چاند پہ گیا ہے، اس میں وہ جو آدمی، 2 آدمی تھے، اس میں آرمسٹرانگ اور ایک ایلڈرن، کہا کہ اس میں یہ قدم رکھ رہے ہیں چاند پہ، یہ گئے ہیں، یہ اپولو اوپر گیا ہے. وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ مجھے، میں بھی ہمارے زمانے میں ہی تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا یہ منظر، ہم نے بھی دیکھا تھا وہ کس انداز سے ہوتا ہے. تو پھر یہ اخبار میں یہ قصہ امریکہ کا کوئی چھپا تھا، تو آ گیا نامہ نگار، وہ ہاتھ آ گیا تو چھپ گیا اخبار میں بھی. تو وہ بچہ پوچھتا ہے کہ پھر اس اپولو کو کون چلا رہا ہے؟ یہ آرمسٹرانگ چلا رہا ہے یا ایلڈرن چلا رہا ہے؟ کہ یہ دونوں نہیں چلا رہے. پھر کون کو چلا رہا ہے؟ کہا کہ نیچے ایک جگہ ہے اور وہاں سے ایک کنٹرولنگ جگہ ہے جس کو کیپ کینیڈی میں ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر نیچے، یہ سب آپریٹ وہاں سے ہو رہا ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں تو ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں، میں جو وہ کیپ کینیڈی میں ان کو نہیں دیکھتا، اس وجہ سے میں ان کو نہیں مانتا. ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں نہیں مانتا. تو ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں مانتے، تو پتہ نہیں کہ ان کے عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. لیکن مومن اپنے پاک دل سے پروردگار عالم کو تک رسائی کرتا ہے اور اس کے ذریعے اس کو ہدایت بھی ملتی ہے. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے کہ اس انسان کو ایک پکا کے اس قسم کا ذمہ دار بنا دے کہ اس کو کوئی پتے کی باتیں ہوں. میں اس دن آپ کی خدمت میں ایمان پہ بحث کی تھی اور بتایا تھا کہ ایمان فقط یقین کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اگر یقین کرنا اور عقیدہ رکھنے کی بات ہو تو دیوار پہ ہم یقین کر لیں کہ یہ دیوار ہے کہ میں کہتی ہوں اس کا مومن ہوں. میں گائے کو دیکھ کے اسے یقین کو کہ میں گائے کا مومن ہوں. میں گدھے کو دیکھ کے کہوں یہ گدھا ہے، گدھے کا مومن ہو جاؤں گا. مگر یہ مائک دیکھ کے کہوں یقین ہو جائے کہ یہ میں عرض کروں یہ مائک ہے تو میں اس مائک کا مومن ہو جاؤں گا. تو ایمان ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز پہ ہم عقیدہ رکھ لیں کہ بس وہ اس کو ایمان ہی کہا جائے، بلکہ ایمان اس ہستی پہ عقیدہ رکھنا جو اس دنیا کو ایجاد کرنے والا ہے. میرے ساتھ ہیں آپ؟ جو اس دنیا کو ایجاد کرنے. اب ٹھہر جاؤ، اس ایجاد کے علاوہ اب یہ عمارت ہے نا، یہ عمارت کس نے بنائی؟ کسی انجینئر نے بنائی. اب کھڑی کیسے ہے دوسرا سوال ہے. بنانے والا تو بناتا ہے لیکن کھڑی کیسے ہے؟ ہو سکتا ہے اسے بنانے والا انجینئر مر کھپ گیا ہو لیکن عمارت کھڑی ہے. کہ اللہ کا ہمارا اس قسم کا واسطہ ہے کہ بنا دیا اس کے بعد اللہ کا ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، ایجاد کیا ہے. ایجاد کرنے کے بعد ہر آن وہ ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے، یعنی ہماری بقا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اس قسم کی عمارت کی طرح نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو بنایا اور چھوڑ دیا
اور اس کے بعد ہم شیر ہیں. اب جس طرح عمارت ہے، اس کو عمارت کو کسی انجینئر کی ضرورت نہیں، خود کھڑی ہے، بس اس کا کام تھا بنانا. ہم ایسے نہیں ہیں مخلوق، ہم مخلوق ایسی ہے کہ خدا نے ہم کو بنایا بھی ہے اور ہر آن عرض کر رہا ہوں آج کو کہ اس کے ہم محتاج ہیں کہ بقا کے لیے. بس یہ باقی رکھنا بھی اس کا کام ہے، یہ عمریں دینا بھی ان کا کام ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اللہ کے قبضے میں ہو. آپ نے بہت سارے لفظ سنتے ہیں آپ، ان کی معنی اور کرتے ہیں. اللہ کا ایک نام ہے قہار. ہاں آپ کو میرے خیال میں اچھا نہیں لگا. قہر. ہاں قہار کی معنی کیا ہے؟ آپ کو اچھا نہیں لگا میرے خیال میں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو قہار وہ کرتا ہے جو ظلم کرے. آپ ایسے ہی معنی کرتے ہیں. نہیں، قہار مقہور کیے ہوئے ہر ایک کو، قہار مقہور کیے ہوئے، قبضے میں لیے ہوئے ہر ایک کو. یعنی یہ دنیا پوری اس کی مقہور ہے، قہار ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے، بلکہ یہ دنیا پوری اس کی قبضے میں، دست قدرت میں ہے. ایسا نہیں کہ ایک آن کوئی اس سے جدا ہو جائے، نہیں، ہر آن اس کے قبضے میں. تو ہر آن جب اس کے قبضے میں ہو تو ہر آن اس کے محتاج ہو. جب ہر آن اس کے محتاج ہو، ہر آن اس سے رابطے میں رکھنا ہے. اب تم بچھڑ جاؤ، تم بلد ہو جاؤ، اس قہار کو بھول جاؤ، کسی اور کے قبضے میں آ جاؤ تو تمہارا قہار شیطان ہو جائے گا، وہ تم پہ قاہر ہو جائے گا، تم مقہور اس کے ہو جائے، تم اس کے قبضے میں آ جاؤ گے. لیکن تم اللہ کے مقہور رہو تو اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے قبضے میں ہوگے کیا؟ ہاں کہتے ہیں کہ اپنے کے قبضے میں ہو تو اچھا ہے. ہاں کہتے کہ وہ اپنے کے قبضے میں ہو، مارے گا تو ٹھنڈی چھاؤں میں تو بٹھائے گا نا. تو اپنے کے قبضے میں ہو تو تم کو ٹھنڈی چھاؤں میں تو بٹھائے گا، تم پر نعمتیں تو نازل کرے گا، تم پہ بھلائیاں تو نازل کرے گا. تو پروردگار عالم عرض کر رہا ہوں وہ تم اس کے قبضے میں ہو، وہ تمہیں ہر آن فیڈنگ کر رہا ہے، فیض دے رہا ہے، بھلائیاں دے رہا ہے. تو ان بھلائیوں کا ایک رعایتی موسم ہے یہ ماہ رمضان. یہ شہر اللہ کا مہینہ، ہر مہینہ اللہ کا ہے. کوئی جگہ نہیں ہے جو اللہ کی نہیں ہو، کوئی زمانہ نہیں اللہ کا نہ ہو. مہینے کہو، دن کہو، گھڑیاں کہو، آن کہو، سب اللہ کی. درست ہے. تو پھر پروردگار عالم نے آپ کو بنایا ہے اور پروردگار عالم پہ آپ کا ایمان ہے. ایمان ہے کہ بھائی مانا کہ اس کو میں اس شرط سے مانتا ہوں. کیا؟ اس شرط سے اس کو مانتا ہوں کہ میں اس کا مطیع رہوں گا. کیا؟ خدا کو میں مانتا ہوں کہ میری بھلائیوں کا دانا وہ ہے، میرا قاہر وہ ہے، مجھ پہ قہار وہ ہے، میں اس کے قبضے میں ہوں اور ہمیشہ میری بھلائیوں کے احکامات اس سے آتے ہیں اور ہمیشہ وہ میری بھلائی چاہتا ہے. تو میں ہمیشہ اس کے قہر، اس کا مقہور رہوں، اس کے قبضے میں رہوں، کہیں اس سے قبضے سے چھڑا نہیں جاؤں. اور جب بھی آپ اس کے قبضے میں ہوئیں گے تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی مدد بھی کرتا رہے گا. وہ اندرونی ضمیر کے ذریعے سے بھی مدد کرتے رہے گا، باہر کی دنیا سے جو اس کے فوج ہے پروردگار عالم کی، اس کے ذریعے سے بھی آپ کو مدد پہنچتی رہے گی اور آپ بھلائیوں کی طرف جاتے رہو گے، برائیوں سے روکتے ہوئے، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. صلوات پڑھے ذرا باوا سے. ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اس کے لیے تو مفصل بحث چاہیے، لیکن اس مناسبت سے پڑھ دیتا ہوں اس کو. اس میں پروردگار ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے قسم ہے زمانے کی کہ یہ انسان خسارے میں، خسارہ ہوتا ہے دھندا، دھندے میں خسارہ ہوتا ہے. یعنی لگتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے دھندے میں لگا ہوا ہے. یعنی تمہارا ہر کام کسی دھندے کا ہے.
جو کام بھی کوئی کرو گے وہ تمہیں یا فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. یعنی تم کام فائدے کا کر رہے ہو یا نقصان کا کر رہے ہو. کہتے ہو کہ یہ یہاں اس دنیا میں جو بھیجا یہ بہت اچھی دنیا ہے. دنیا بہت اچھی، دنیا بہت اچھی دنیا، بہت اچھی دنیا ہے. ہمارے پاس عموماً دنیا پہ غصہ ہوتا ہے، دنیا سے ناراض ہوتے ہیں. جو چیز کہتے ہیں دنیا پہ، ہمارا ادبیات، شعر، دنیا پہ بہت غصہ کرتے ہیں. لیکن اگر دنیا کی معنی آپ سے پوچھی جائے تو آپ کیا بتاؤ گے؟ بتا سکتے ہو آپ دنیا کی معنی؟ میں آپ سے ایک لسٹ بولتا ہوں. دنیا زمین بری چیز ہے، اچھی چیز، ہوا اچھی بری چیز ہے، پانی اچھی چیز، بری چیز ہے، آسمان، اچھی چیز، ستارے، سورج، فائدہ، چاند، درخت، جانور، خود انسان. اس کے علاوہ اور کیا ہے دنیا؟ اب دنیا کی معنی کیا کرتے ہو؟ یہ دنیا ہے، اس میں دیکھو ہر چیز بھلی بھلی چیز ہے. آپ خود بھی بھلے ہو، لیکن اس بھلائی ہے، دنیا ہے تمہارے لیے دارالامتحان ہے. یا تم سے تو بھلائیاں بھی ملے گی تم کو، برائیاں بھی ملے گی، تمہاری مرضی ہے. اب یا تم گروتھ کرو، پڑھ کے کامیاب ہو جاؤ، نہ پڑھ کے فیل ہو جاؤ، تمہاری مرضی. یہ ہے عرض کر رہا ہوں اس دنیا میں. تو لعلکم تتقون، تم تقوی کے درجے پہ پہنچ جاؤ. کہتے والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا فرماتا ہے یہ انسان یہ بہت مشکل میں. میں نے خسارے میں کہتا ہوں مشکل میں ہے. مشکل میں یہاں پھنسو گے نا، کام ہے نا، دھندے تو مشکل ہے نا. الا الذین آمنوا، لیکن جو لوگ امن الہی میں آ جائیں، امان الہی میں آ جائیں. جب امن میں آ گئے تو اب امان میں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الا الذین آمنوا، لیکن جو لوگ کیا امان میں آ گئے، اللہ کے امن میں آ گئے. یعنی اللہ پہ تم نے ایمان رکھ دیا. جب اللہ پہ ایمان رکھ دیا، اللہ سے عہد رکھ دیا کہ خدا ہم تیرے بندے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. خدا خود فرماتا ہے. پھر وہ آیت میں بعد میں پڑھتا ہوں، وہ آپ آیت. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تم کو باقی رکھنے والا کون ہے؟ نہیں جواب دے رہے ہو؟ اللہ، اللہ باقی، تم کو باقی رکھنے والا، اللہ بنانے والا بھی وہی ہے، باقی، باقی رکھنے والا بھی ہے تو وہی ہے. یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا پالنہار، یہ ہے پالنا کہ تم کو باقی رکھے ہوئے. یعنی اس کی مقہور ہوتے ہوئے تم کو باقی رکھے ہوئے ہے. تم سانس لے رہے ہو، آرام لے رہے ہو، یہ سب اس کی نعمت ہے. بے شک، سبحان اللہ. یہ ہے رب ہے تمہارا. بے شک، یہ ہم لوگ کو رب ہمارے لیے تربیت وغیرہ یہ وہ مربی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح روٹی کھلانے والا وہ تو اماں بھی رب ہے. پھر اماں بھی پھر رب ہے، ابا بھی رب ہے. کوئی روٹی کھلا دے، اس طرح سے جو معنی الٹی سیدھی کرتے ہیں ہمارے پاس، وہ پھر وہ جو اللہ کے لیے جچتی نہیں ہے، پھر وہ اللہ کے لیے آگے پھنس جاتے ہیں. پھر تو پروردگار عالم تم کو باقی رکھے ہوئے یہ ہے رب. سبحان اللہ. اب وہی جو تم کو بنا کے تم کو باقی رکھے ہوئے ہے، ہر آن تم اس کے قہر میں ہو، اس کے قبضے میں ہو، ہر وقت تمہارے بقا وہ رکھے ہوئے ہے. اس نے فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ تم کسی کے سامنے نہیں جھکنا. کیا کسی کے سامنے نہیں جو نہیں جھکتے ہو یار؟ مسئلہ یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے کہ تم کو اپنے وجود و عزت کا خیال نہیں ہے. جب تم کو اپنے وجود و عزت کا خیال نہیں ہے تو پھر تم اپنے دشمن کے سامنے بھی جھک جاتے ہو. شیطان تمہارا عدو مبین ہے، ہاں تمہارا دشمن ہے، شیطان کے سامنے جھک جاتے ہو. اب دنیا میں دیکھو جو اللہ سے ہٹے ہیں کہاں کہاں جھکتے ہیں.
بے شک بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، گائے کے سامنے، سورج کے سامنے، جب کہ سب اللہ نے کہا یہ سب تم سے پست ہے، تم اعلیٰ ہو، وہ تم کو اللہ نے اعلیٰ کہا، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تم کو، کہتا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اللہ تعبدوا الا اياه، اور اس کے بعد وبالوالدین احسانا۔ یہ تمہارے پاس تھوڑا سا عرض کروں، آپ کے پاس تھوڑا سا توانائیاں طاقت آ جاتی ہے تو منٹ میں پھر بولنا شروع کرتے ہو، بوڑھے ہو، پاگل ہے، پتہ نہیں ان کو اس قسم کی زبان استعمال کرنا چاہتے ہو، جی نہیں، بالوالدین احسانا۔ بندگی الہی کے بعد کس کی باری آئی؟ بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، خصوصاً جب تیرے سامنے وہ بوڑھے ہو جائیں۔ اب جب بوڑھے ہو جائیں تمہارے امتحان کا ٹائم ہے، اما عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا، کس کو؟ کس کو؟ والدین کو اف نہ کہنا۔ کیا اف؟ اف ہمارے پاس گرامر میں ایک ہوتا ہے فعل جس کو آپ کہتے ہیں ورب، ایک کہتے ہیں اسم جس کو کہتے ہیں ناؤن، نیم۔ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے اسم فعل۔ ہوتا ہے اسم ہے، وہ اسم جو ہے وہ نام ہوتا ہے کسی فعل کا، یہ اف نام ہے اتزجر فعل کا۔ اتزجر کی معنی ہے کہ مجھے زجر ہے، مجھے تکلیف ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جب بوڑھے ہو جائے نا تمہارے ابا اماں، اب ان کو نہ کہنا اف، یعنی کیا نہیں کہنا؟ کیا نہیں کہنا؟ نہیں کہنا اف، نہ یہ نہیں کہنا کہ مجھے پیٹ میں درد ہے، اس لیے کہ تم نے اس بوڑھی اماں کو کہہ دیا میرے سر میں درد ہے تو وہ سو نہیں سکے گی۔ یہ ابا بوڑھے کو تو تم نے کہہ دیا میرے ٹانگ میں درد ہے تو وہ تو اٹھا کے تیری ٹانگیں دبانا شروع کر دے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ یعنی اپنی تکلیف کو چھپاؤ تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، اتنا ان کا خیال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اف نہ کرو، اف نہ کرو کیا مطلب؟ اپنی تکلیف ان کو، ماں باپ کو نہیں بتاؤ، تاکہ تمہارے اس بتانے سے ان کو اذیت ہوگی، یعنی تم برداشت کر لو، ان کو تنگ نہیں کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی مزے کی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ صلوات پڑھے ذرا باپ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، جس طرح سے ایک کریم فرد بات کرتا ہے ہمیشہ ان کے سامنے اس انداز سے پیش آیا کرو، تو تمہارے وجود گھر میں ایک متقی انسان کا پتہ جب چلے کہ تم، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہو، کہ دنیا میں سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک علی کا ماننے والا، یہ اللہ کا ماننے والا، یہ حسین کا ماننے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے ایک سنت حسنہ ہونا چاہیے، یہ ہیں درجات۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جب وہ مومن ہو گئے تو یہ لائنیں اللہ دے کے سنے ہو، کیونکہ تم نے اطاعت اللہ کی بات کر لی تھی، ورنہ تم انا میں آتے ہو۔ ماں باپ کا خیال کرنا اب اللہ نے بتایا۔ ایک قصہ ہے، لمبا تو نہیں ہو رہا، ایک قصہ ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ 3 بندے تھے، وہ سفر پہ تھے، پرانے زمانے کا قصہ ہے، پیادہ تھے، تو گرمی کا ٹائم تھا عرب کا، کہ گرمی، اور بھی شدید گرمی میں انہوں نے کہا کہ اب ذرا کوئی سانس لے لیں، غار میں چلے گئے اور وہاں سستانے کے لیے، تاکہ سستا کے پھر سفر شروع کر سکیں۔ ایک مرتبہ وہ
عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر پہاڑ سے گرتا ہے. اس کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہو فارسی میں, اس کو کہتے ہیں کوئی بہمن یا گلیشیئر کہتے ہیں کوئی. ہاں بہت بڑا پتھر وہ اس طرح آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تینوں آدمی اندر تھے. یہ موبائل کا زمانہ نہیں, اندر سے موبائل کو الو کرے کہ ہم غار میں پڑے ہوئے فلاں جگہ ہم کو نکال لو. اب تو کوئی راستہ نہیں, کوئی وائرلیس بھی نہیں ہے, کوئی راہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ تین اندر اور غار کا جو منہ تھا, دروازہ تھا, یہ سمجھو کیا وہ اس کے سامنے وہ پہاڑ آ گیا. تو کچھ نہیں کر سکتے, پہاڑ کو تو نہیں ہٹا سکتے. تین آدمی کیا کریں گے؟ تو اب ان تینوں نے آپس سے بات کی کہ یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب اللہ سے باتیں کرو. تو کہا کہ جو بھلائی کی ہے تینوں نے, وہ اللہ کو سنا کے اگر وہ اللہ کو پسند ہے وہ واسطہ دے کے اس بھلائی کا خدا سے بات کرو کہ یہ اس کو ذرا کھول دے. ایک شخص کھڑا ہوا, سمجھے سنے آپ. ایک شخص وہ کھڑا ہوا, پروردگارا میرے پاس مزدور کام کرتے تھے, تو ایک مزدور زیادہ کام کرتا تھا. میں نے شام کو جب ان کو دہاڑی کا حساب کیا مثلا 1000 روپیہ, تو اس نے کہا نہیں مجھے فل روپیہ دو. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے ڈبل کام کیا ہے. کہا کہ جی نہیں, آدھا روپیہ سب کو دوں گا, تم کو بھی آدھا روپیہ. تو اس نے کہا میں آدھا نہیں لوں گا. کہ نہیں لگا, نہیں لے. اب وہ ناراض ہو کے چلا گیا. تو قانون یہ ہے ہمارے پاس, جو بھاگ جاتا ہے اس کا تو حصہ ہی نہیں لگتا. تو گیا, میں کیا کریں اس کو. لیکن پروردگار میں نے دنیا سے الگ ہو کے اس کے آدھے روپے کو سرمایہ گزاری کر دی, کسی کام میں لگا دیے. وہ چند سال کے بعد وہ آدھا روپیہ 18 روپے ہو گئے. اب وہ میرے پاس چند سال کے بعد ملا تو میں نے اس کو 18 روپے دے دیے. سبحان اللہ. تو کہا کہ یہ کس چیز کے ہیں؟ کہا کہ وہ جو تم چلے گئے تھے نا آدھا روپیہ چھوڑ کے, میں نے اس کا سرمایہ میں لگا دیا تھا, وہ بڑھ کے 18 روپے. وہ تو یہ تیرے ہی ہے, میرے پاس کچھ نہیں. سبحان اللہ. اگر یہ اللہ تم کو پسند ہے تو اس میرے کام کا اس کو ذرا ہٹا. کہتے تھوڑا سا پہاڑ ہلا, ہوا آنے لگی. سبحان اللہ. تھوڑا سا. دوسرا اٹھا کہ پروردگارا ایک خاتون کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو گئے, شیطان نے مجھ پہ قبضہ کر لیا اور ہم دونوں غلط کام کے لیے تیار بھی ہو گئے, خلوت اور تنہائی میں بھی چلے گئے. ہم عمل انجام دینے پہ تھے, ایک مرتبہ تیرا خوف مجھ پہ طاری ہوا اور میں اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا توبہ کر کے, جہاں کے لوٹنا بہت دشوار ہے ایک جوان کے لیے. تو پروردگار میں وہاں تیرے خوف کی وجہ سے میں اس عمل کو چھوڑ دیا. اگر یہ پسند ہے خدایا کرم فرما, اس پہاڑ کا دروازہ جو ہے اس کو کھول تھوڑا. کہتے تھوڑا سا اور بھی ہلا, روشنی اندر آئی. اب تیسرے کو کہا کہ تم اٹھو. تیسرے نے کہا پروردگارا میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میں ہر روز ان کو دودھ پلاتا تھا. میں ایک دن باہر گیا ہوا تھا, دیر سے آیا, یہ میرا انتظار کرتے کرتے وہ سو گئے. تو میں دیر سے دودھ لے آیا, تو میں جو آیا دیکھا یہ سو رہے. تو پہلے خیال کیا ان کو اٹھاؤں, تو میں نے کہا بوڑھے ہیں بیچارے, پتہ نہیں کس مشکل سے ان کو نیند آئی ہوگی, تو میں ان کو نہیں اٹھاتا ہوں. خیال کیا کہ دودھ ان کے سرانے رکھ کے میں جا کے سو جاؤں. لیکن میں کہا کوئی بلی وغیرہ آ جائے, جانور, اس کو ختم کر دے اور وہ دودھ سے رہ جائیں. تو پروردگارا میں اس دودھ کو ہاتھ میں لے کے کھڑا رہا, جب وہ بیدار ہوئے تب میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر جا کے سویا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا اگر تم کو یہ پسند ہے تو یہ پہاڑ کا دروازہ کھول کر ایک دھماکہ ہوا,
پورا پتھر بھاگ گیا. واہ 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 واہ. صلی یہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی, کیونکہ دیکھو اللہ نے کہا قضا ربک, یہ تمہارے رب نے کا فیصلہ ہے جس کے قبضے میں تم ہو, جس میں تمہارا ایمان ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس کے علاوہ اس نے فوراً کہا تھا وبالوالدین احسانا, یعنی عبادت کے بعد تمہارا بہت بڑا کام والدین سے احسان, اور ان کو اف تک نہیں کہنا ہے. میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ اچھا, اب میں نے وہ جو سورہ پڑھی تھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, ایمان لائے ہو اور تمہارے ٹھٹے مزے ہیں تمہارے. اور ایمان کے بعد میں نے کل نہیں پرسوں کہا تھا, ایمان بغیر عمل کے عقیدے کا نام نہیں ہے, بلکہ عقیدہ اور عمل دونوں ساتھ ہے ایمان. الا الذین آمنوا, جو عہد کریں کہ مانیں گے بھی اللہ کو, اس کی ہی مانیں گے. ہاں, اس کو ہی مانیں گے, اس کی ہی مانیں گے, دونوں ہے, یہ ایمان ہے. اچھا, اب جب ہو گیا پھر آگے آیت کیا کہتی ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو ایمان کے بعد عمل صالحات آ جاتا ہے. میرے ساتھ ہے یہ ختم کرنے کو جا رہا ہوں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہ عمل صالحات کی عجیب و غریب ایک بصیرت ہے, جو وہ بصیرت پروردگار عالم عنایت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں خشک مقدسی نہیں چلتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ کا حکم بھی ہے, نماز ہے, نماز سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا, آپ کہتے نہیں نماز بہت بڑی چیز ہے. اچھا, آپ نے وضو کیا, نماز شروع کرنے کو تھے, وہ ادھر دیکھا کنواں ہے, بچہ اس میں گر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے تم کو نماز پڑھو, نماز کا وقت بھی ہے, چلو قضا ہونے کو ہی ہے نماز, لیکن حکم نہیں. اب تم بولو کہ یہ حکم اللہ کو چھوڑنا بھلا ہے یا نہیں. اس انداز کو سمجھنے والا عمل صالحات والے ہیں. یعنی اللہ کا حکم ہوتے ہوئے بھی اہم و مہم کہاں ہے, ان کو اختیار کیسے کریں, یہ بصیرت آنے والی ہے. سبحان اللہ. یہ بصیرت آ جائے. ابھی اپنے نماز شروع کرنے والے تھے کہ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکا, کون ہے؟ کہ وہ قرضہ ہے میرا, واپس دے دو. وہ قرض لینے آیا ہے, تو نماز نہیں پڑھوا. یہ نہیں اپنا فلسفہ جمع کو میں اللہ کا قرضہ ادا کروں یا تو آیا ہے تیرا قرضہ ادا کروں. نہیں 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 نہیں, یہاں تم کو پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے, پھر اللہ کا قرضہ ادا کرنا ہے. تو یہ عمل الصالحات میں یہ ہے, یعنی وہ بصیرت تمہیں آ جائے کہ کس عمل کو کہاں کہاں کرنا ہے, کب اور کہاں. میرا نہیں ہے کب اور کہاں کرنا ہے. ایک کمانڈ رول ادا کرنا ہے. مثلا ایک کمانڈر جو ہوتا ہے فوج کا, اس کو پتا ہوتا ہے اپنے سپاہی کو کہ بیٹھ جا اب حملہ کر لے. کیسے؟ یہ وہ کمانڈنگ ہوتا ہے. ایسے اسی انداز سے تم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پہ ایمان آنے کے بعد وہ بصیرت بھی لے لو کہ اللہ کے کس حکم کو ابھی انجام دینا ہے, کبھی اسے انجام نہیں دینا ہے, وہ کس انداز سے انجام دینا ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے. وتواصوا بالحق, وتواصوا یہاں وصیت نہیں مرنے کی, وتواصوا بالحق, رات دن حق کی ہدایتیں کرنا ہے. سبحان اللہ. کیا رات دن حق کی. تو جب ایمان آ گیا تو وہ اب متقی بنے ہو, تو عمل الصالحات بھی تمہیں کرنے ہیں. پھر کیا وتواصوا بالحق, تم ایک لاؤڈ بنے ہوئے ہو اللہ کے. توجہ نہیں, حق کے بعد جو بھی انسان ہے وہ ملے, اس کو تم حق کی باتیں سنانا ہے, ہدایتیں کرنا ہے, کہیں روکنا ہے, کہیں کمل کی دعوت دینا ہے, کسی برائی سے روکنا ہے. یہ تمہارا رات دن کام یہ ہو. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم پگڑیاں اچھالنا ہمیں آتا ہے, داڑیاں نوچنا ہمیں آتا ہے. کوئی برائی دیکھ لی تو اس کی داڑھی نوچ لو, خور کرو, ذلیل کرو اس کو.
حالانکہ اگر میری برائی تم نے دیکھی ہے، اگر تم مجھے بتا دیتے تو یہ ہو جاتی ہدایت، دوسرے کو بتا دیا یہ ہو گئی غیبت. تو غیبت اچھی چیز ہے، ہدایت اچھی چیز ہے. یہ دیکھو المؤمن قیس، مومن موقع شناس ہوتا ہے، مومن موقع شناس ہوتا ہے، موقع دیکھتا ہے میں کیا کروں اس میں، کہ میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں یا اس کی برائی چاہتا ہوں. تو میں اگر اس کو ہدایت اور برائیوں سے روک لوں اور بھلائیوں کی طرف لے آؤں تو یہ اچھا، بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن میں نے اگر اپنے خود کو خراب کیا اور اس کو ڈھنڈورا پیٹ کے اس کو ذلیل کیا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیا؟ اور صبر اور برداشت. صبر یعنی برداشت کی تلقین کرنا ہے. مثلا نبی کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، مشکل ہے میرے پاس، کیونکہ کیا مشکل ہے؟ یہ تمہارا کام ہے، تمہیں یہ زحمت کے بعد نتیجے تمہیں کیا ملنے ہیں. جس طرح سے تم کیسے بچے کو آپ کو انجیکشن رو رہا ہے کہ نہیں تمہارا بخار چھوڑ جائے گا، درد ختم ہو جائے گا اس انجیکشن میں، اسی طرح سے بچوں کی طرح تم باتیں کرو. صبر کی تلقین نہیں کرو، بھلائی کی تلقین تو بہت اچھے بن جاؤ. بس ماہ مبارک رمضان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، تم ایک متقی بن جاؤ. کیسے متقی بن جاؤ؟ موقع شناس بھی بن جاؤ، بھلائیوں کی دعوت دینے والے بھی بن جاؤ، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والے، صبر کے اندر یعنی بھلائیوں کی زحمتیں برداشت کرنے والا. صبر کی تلقین نہیں کہ ظلم برداشت کر کے خاموش رہنے والا، نہیں. صبر یعنی بھلائیوں کی زحمتیں برداشت کرے، بھلائیوں کو انجام دینا. سبحان اللہ. توجہ. تو یہ ہے، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو آپ یہ مہینہ ہے، اس میں یتیموں کا خیال کرنا ہے، رحم جو اپنے قریبی عزیز ہے ان کا خیال کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، یتیموں پہ دست شفقت ہے، بچوں سے ویسے ہی عادت بنا لو. بچوں سے بےہودگی باتیں نہیں کرو. آپ گالی دو گے بچہ گالی دے گا، آپ اس کو آپ کرو گے تو وہ آپ سے پڑھے گا، تو کہو گے وہ تو کرے گا. جس طرح سے آپ بات کرو گے وہ ویسے ہی سیکھے گا. اگر بچے سے وہ بیٹا آپ یہ تشریف لائے ادھر، اگر ایسے کہے تو بچہ آپ سے کہے گا بابا آپ تشریف لائے ادھر. لیکن اب وہ ادھر آ تو وہ کل پڑے گا ابا ادھر آ، وہ اسی طرح سے بات کرے گا. پھر آپ کو برا لگے گا میرا بیٹا وہ بدتمیزی کرتا ہے. بدتمیز آپ خود ہے. بہرحال عرض کر رہا ہوں میں یہ مہینہ ہے، میں آپ حضرات کا یعنی امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کا اور برادر ابرو صاحب کا، برادر قریشی صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ زحمت کر کے یہ سسٹم پہ چلایا ہے، اور دوسرے جو ہمارے سامعین ہیں ان کو میں نے زحمت دی ہے، سب کا میں شکر گزار ہوں. پروردگار عالم ہم پہ اپنی نعمت نازل فرمائے، اس ماہ مبارک کے فیض حاصل کرنے سے ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ میں ہمارے مومنین جو سامعین یا دوست جو ہے کارکنان ہیں ان کے مرحومین ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے. خدا ہم کو ہمیشہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے سامان مہیا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہا کہ وہ کسی کی ماں جو تھی وہ ناراض گئی بیٹے سے. کسی عالم سے پوچھا کہ وہ اماں مجھ سے ناراض تھی، تو کہا اس کو راضی کرو. کہ وہ تو مر گئی، کہ مرنے کے بعد راضی کرو اس کو. تو وہ مرنے کے بعد کیسے راضی کہ اس کے مغفرت کے اسباب فراہم کرو، اس کے کوتاہی جو ادھر گزر کیا اس سے تم کرو، وہ راضی ہو جائے گی تم سے. یعنی مرنے کے بعد بھی اماں سے راضی کرو. یعنی اس انداز سے ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اور ہمیں اپنے خود مرحومین کی یاد کرنے. ایک سورہ فاتحہ شہداء اسلام اور جو مظلومین شہید ہیں ان کے لیے، جو مرحومین آپ لوگوں کے ہیں یا ہمارے کارکن امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک فاتحہ.